بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم محمد بلال. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج جس بک کے ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کی انٹروڈکشن ٹو بزنس کی بک ہے. اور اس بک میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود کوآپریٹو سوسائٹیز. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آپ کا چیپٹر نمبر 9 جو ہے اس کا پہلا کویشچن ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہے اس کا اردو میں مطلب ہے انجمن امداد باہمی. بنیادی طور پہ یہ جو انجمن امداد باہمی کی موومنٹ ہے یا تحریک ہے, یہ جب صنعتی انقلاب برپا ہوا تو اس کے بعد معاشرے کے اندر جو سماجی اور معاشی طور پر جو ہے وہ طبقات پیدا ہونا شروع ہوئے, امیر تر ہوتا گیا اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا گیا. تو معاشرے کا جو چھوٹا طبقہ تھا, جو کمزور طبقہ تھا, اس نے اپنے حقوق اور اپنے جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو اس کے مقاصد تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے اس کو سٹارٹ کیا. کوآپریٹو سوسائٹی کا جو بنیادی طور پہ مقصد تھا وہ غریب جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ اور اسے جو ہے وہ اشیاء اور خدمات کم قیمت پر جو ہے وہ مہیا کرنی ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جو بنائی گئیں, اسٹیبلش کی گئیں, تو ان کا جو پرنسپل تھا ان کو بنانے کا وہ باہمی مدد ہے. اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ باہمی احساس اور باہمی تعاون کی فضا جو ہے اس کو قائم کیا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈفرینٹ اس کی ڈیفینیشنز ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ بک سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ ڈیفینیشنز کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو ہماری ڈیفینیشن ہے کوآپریٹو سوسائٹی کی, تو کوآپریٹو سوسائٹی از این ایسوسیشن آف پرسنس. کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے یہ لوگوں کا ایک گروہ ہے, ایک گروپ ہے who voluntarily, جو رضاکارانہ طور پر پول دیئر سروسز, اپنے جو خدمات ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں فار یوٹیلائزنگ دیم, ان کو استعمال کرنے کے لیے فار دا میوچل ویلفیئر آف ممبرز اٹ سیلف, جو اس گروپ کے ممبرز ہیں ان کے باہمی فائدے کے لیے, باہمی کہہ لیں کہ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے. سیکنڈ جو ڈیفینیشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہے کوآپریٹو سوسائٹی از فارمڈ فار دی پروموشن آف تھرفٹ, سیلف ہیلپ اینڈ میوچل ایڈ امنگ ایگریکلچرلسٹ اینڈ ادر پرسنس ود کامن اکنامک نیڈس سو ایز ٹو برنگ اباؤٹ بیٹر living, better business and better methods of production, and for that purpose to consolidate resources. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے اس کا جو بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ آپس میں جو ہے وہ باہمی تعاون, باہمی مدد کا جو ہے وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ جس میں کسان یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپس میں کہہ لیں کہ اکٹھا جو ہے وہ اپنے معاشی فائدے کے لیے, معاشی ضروریات کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے ذرائع پیداوار کو بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, کے لیے وہ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں. اور اس پرپس کے لیے وہ اپنے جو بھی ان کے سورسز ہیں, وسائل ہیں, ذرائع ہیں, ان کو وہ اکٹھا کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ڈیفینیشن ہے کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ 1925 کے اکارڈنگ. اس کے بعد ایک ایکسپرٹ کے اکارڈنگ ڈیفینیشن ہے. ایکسپرٹ کے مطابق ایچ سی کالورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں دا سوسائٹی از دیٹ فارم آف آرگنائزیشن, یہ جو سوسائٹی ہے یہ ایک ایسی فارم آف آرگنائزیشن ہے ویئر ان پرسنس والنٹیریلی ایسوسیٹ ٹوگیدر ایز ہیومن بینگس, جس میں جو ہے وہ انسان جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اکٹھے ہوتے ہیں آن اے بیسس آف اکوالٹی, برابری کی سطح پہ, فار دی پروموشن آف اکنامک انٹرسٹ آف دیم سیلوز, اپنے معاشی مفادات کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ڈیفینیشنز ہیں, فردر آپ بک سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ہوپس ہو کہ آپ کو جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی کا جو میننگ ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. ہمارا جو ٹاپک ہے یہاں پہ فرسٹ ون کویشچن جو ہے وہ ہے فیچرز آف کوآپریٹو سوسائٹی, کہ جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے اس کی کیا فیچرز ہیں, کیا اس کی خصوصیات ہیں, کیا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کو دوسرے جو فارم آف آرگنائزیشنز ہیں اس سے وہ ڈفرینٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ ہے ممبرشپ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کوآپریٹو سوسائٹی میں کوئی بھی پرسن جو ہے اس کا ممبر بن سکتا ہے ماسوائے جو پرسن جس کی عمر 18 سال سے کم ہے. تو ممبرشپ کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس سوسائٹی کے, اس کوآپریٹو سوسائٹی کے جو ہے وہ ایک شیئر خریدنا ضروری ہے. اگر آپ نے ایک شیئر خریدا تو آپ اس کے ممبر جو ہے وہ کنسیڈر کیے جائیں گے. تو کسی
کو جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی منع نہیں کرتی، ماں سوائے جو ہے وہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ اس کے بعد جی اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کمپلسری تو نہیں ہے لیکن ڈیزائریبل ہوتی ہے، اور رجسٹریشن کا جو ایکٹ اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر وہ کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ 1925 ہے۔ اور یہ اگین یاد رکھیے گا، کوآپریٹو سوسائٹی کی رجسٹریشن کمپلسری نہیں، لازمی نہیں، لیکن ڈیزائریبل ہے، کیونکہ اس کے جو ہے وہ کافی زیادہ اس طرح کے بینیفٹس ہیں اس کو، جو کہ اس کی رجسٹریشن کے اکارڈنگ اس کو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اس کا کیپٹل۔ اب اس میں کیپٹل کس طرح سے جنریٹ ہوتا ہے؟ تو کیپٹل جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں جو اس کے ممبرز ہیں جو اس کے شیئرز پرچیز کرتے ہیں وہ اس کے کیپٹل میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ایک ممبر ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ کسی کوآپریٹو سوسائٹی کا 1/5 جو ہے اس کے کیپٹل کا پرچیز کر سکتا ہے، یا اس کے 1/5 جو شیئرز ہیں وہ ایک ممبر میکسیمم جو ہے اس کو اکوائر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جس کی والنٹیری ایسوسیشن ہوتی ہے، اس میں رضاکارانہ طور پر لوگ جو ہے وہ ممبر بنتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تمام لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جن کا آبجیکٹو یا مقصد جو ہے وہ ایک ہے، جو کہ اپنے کامن انٹرسٹ کے لیے جو ہے اس کے ممبر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ اس کا چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ کوئی شخص جو اس کا ممبر بنا وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد جس کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے کوآپریٹو سوسائٹیز کی، اس کے لیے جو ہے وہ مینجمنٹ کے لیے مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ فارم کی جاتی ہے، اور مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ الیکٹ کی جاتی ہے، جو کہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں کوآپریٹو سوسائٹی کے، وہ مل کے جو ہے وہ ایک نمائندہ کہہ لیں کہ اپنی کمیٹی منتخب کرتے ہیں، جو کہ اس کوآپریٹو سوسائٹی کے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دیتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے وہ اپنی جنرل میٹنگ کے اندر جو ہے وہ اس کے تمام افیئرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1 ووٹ کا ہے اس کے اندر فیچر۔ 1 ووٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس کوآپریٹو سوسائٹی میں زیادہ شیئرز بھی ہیں تو پھر بھی اس کا جو ووٹنگ پاور ہوگی وہ 1 کے ایکول ہے۔ اٹس مین یہاں پہ ایکوالٹی ہے، چاہے کسی نے زیادہ شیئرز اکوائر کیے بھی ہوئے ہیں تو اس کے بجائے تمام لوگ جو ہیں ان کی ووٹنگ پاور، ان کو ووٹ کرنے کا جو حق ہے وہ ایکول ہے۔ اس کے بعد اس کا جو پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے، موٹیو ہوتا ہے، وہ بیسیکلی جو ہے وہ پروفٹ ارننگ نہیں بلکہ اپنے ممبرز جو ہیں ان کی ویلفیئر، ان کے بیٹرمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جو بنیادی کہہ لیں کہ پرنسپل ہے کوآپریٹو سوسائٹی کا، وہ ہے ایچ فار آل اینڈ آل فار ایچ، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور اس میں ہر فرد جو ہے اس کی جتنی بھی ایفرٹس ہوں گی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ تمام لوگوں میں ڈیوائڈ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے جو ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ ہے، بنیادی طور پہ تو اس کا پرپز ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہے وہ آپسی جو ہے فائدے کے لیے یہ قائم کی جاتی ہے، اس کا پروفٹ ارننگ پرپز نہیں، لیکن پھر بھی اگر اس کو پروفٹ تھوڑا یا زیادہ ہوتا ہے تو اس پروفٹ کو اس کے ممبرس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو ممبرز ہیں ان کو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی جو ریشو ہے وہ 10% جو ہے، جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس میں سے 10% جو ہے وہ حصہ داروں میں یا اس کے ممبرز جو ہے اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد کا جو فیچر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہے آنیسٹی۔ آنیسٹی میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ سوسائٹی یا کوآپریٹو سوسائٹی بنانے کا جو پرپز ہے وہ ویلفیئر ہے، اور جو ویلفیئر کے اندر جتنے بھی لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں سونپی جائیں گی وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا اس میں باہمی فائدہ ہے۔ اس کے بعد اس کے نمبر آف ممبرز کی اگر ہم بات کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر جو منیمم نمبر آف ممبرز ہیں وہ 30 ہیں، اور 30 سے جو ہے وہ کم ممبرز نہیں ہونے چاہیے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا، اس میں کوئی بھی مائنر جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ اس میں ممبر نہیں بن سکتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو ہمارے پاس اس کا فیچر آ رہا ہے وہ اس کی لائبلٹی ہے۔ تو عام طور پر تو جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ لمیٹڈ لائبلٹی جو ہے اس سے مراد آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی اماؤنٹ تک ہوگی جتنی اماؤنٹ آپ نے جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے، جتنی اماؤنٹ کے آپ نے شیئرز پرچیز کیے ہیں۔ لیکن اگر جو ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں عام طور پر اس کی جو لائبلٹی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اس کے بعد اس کا آڈٹ آف اکاؤنٹس ہے۔ اگر کوآپریٹو سوسائٹی رجسٹرڈ ہو چکی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اپنے ڈفرنٹ کہہ لیں کہ ریکارڈس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان ریکارڈس کا جو ہے وہ پھر اس کا آڈٹ بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کوآپریٹو سوسائٹی کے لیے جو کوآپریٹو سوسائٹی رجسٹرڈ ہے۔ اس کے بعد ہے جی ٹرانسفر آف شیئرز۔ تو ٹرانسفر آف شیئرز سے مراد یہ ہے کہ جو کوآپریٹو سوسائٹی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے شیئرز ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے شیئرز اگر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو اس کے آلریڈی ایگزسٹڈ ممبرز ہیں ان میں سے کسی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔
لیکن یہ ایسا تب ممکن ہوگا جب اس کو 1 سال سے زائد جو ہے وقت گزر چکا ہے ان شیئرز کو ہیلڈ کیے ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کیش ٹرانزیکشنز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو کوآپریٹو سوسائٹی ہوتی ہے یہ عام طور پر اپنی تمام ٹرانزیکشنز کو کیش پہ پرفارم کرتی ہے، نقد پرفارم کرتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس پہ کریڈٹ بیسس پہ ٹرانزیکشنز نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے وڈرال آف کیپٹل. تو وڈرال آف کیپٹل یہ ہے کہ جی کوئی بھی ممبر جو ہے وہ سوسائٹی میں سے اپنا کیپٹل جو ہے وڈرا بھی کر سکتا ہے، نکال بھی سکتا ہے اور ری انویسٹ بھی کر سکتا ہے. اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بعد جو اس کا لاسٹ فیچر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہے کارپوریٹ باڈی. کارپوریٹ باڈی سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ایک کمپنی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اسی طرح سے ایک رجسٹرڈ کوآپریٹو سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے. رجسٹرڈ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے اس کی کامن سیل ہوتی ہے. رجسٹرڈ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ اپنے نام سے ڈفرینٹ ایگریمنٹس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف مقدمہ کیا بھی جا سکتا ہے اور وہ کسی کے خلاف مقدمات جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ اس کے جو ہے وہ فیچرز ہیں. فردر ڈیٹیل کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ جو ہے وہ اپنی ٹیکسٹ بک سے اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو کوشچن ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ آپ کا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف کوآپریٹو سوسائٹی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم اس میں سے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے اس کے کیا فوائد ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر فارم آف آرگنائزیشنز. سب سے پہلا جو اس کا بینیفٹ ہے، اس کا ایڈوانٹیج ہے، وہ ہے اس کا ایلیمینیشن آف مڈل مین. کوآپریٹو سوسائٹی عام طور پر جو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو روزمرہ کی جن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹی فارم کی جاتی ہے، تو کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ اپنے ممبرس کو جو ہے جو اشیاء فراہم کرتی ہے اس کے لیے وہ ڈائریکٹ ان کو جو ہے وہ پروڈیوسر سے پرچیز کرتی ہے. اب پروڈیوسر اور الٹیمیٹ کنزیومر کے درمیان جو ڈفرینٹ مڈل مین آتے ہیں جس میں ہمارا ہول سیلر ہے، ہمارے ریٹیلر ہے، ان کا پروفٹ مارجن ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. تو جب ان کا پروفٹ مارجن ایلیمینیٹ ہوتا ہے تو کم قیمت پر براہ راست پیدا کار سے اشیاء جو ہیں وہ صارفین تک پہنچ جاتی ہیں. اس طرح سے درمیان میں جو مڈل مین بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ایلیمینیشن یا خاتمہ ہو جاتا ہے. سیکنڈ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہے منیمم انوینٹریز. جو آپ کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر یا جو اس کی کانسٹنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے ممبرس کی اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے پاس انوینٹری مینٹین کرتی ہے. اس کو ایکسیس انوینٹری جو ہے وہ اپنے پاس مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس طرح سے اس کا جو ایک کہہ لیں اضافی سرمایہ یا ایک پیسہ ہے وہ انوینٹریز پہ اسٹک ہونے کے بجائے اس کو کسی ادر پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو جب لوگوں کو کم قیمت پر معیاری اشیاء دستیاب ہوتی ہیں تو اس طرح سے لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور قوت خرید میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کی جو معیار زندگی ہے اس میں بہتری آتی ہے. اس کے بعد جی ہائی مورائل ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے جو ممبرز ہیں وہ ایک وقت میں اس کے مالک بھی ہیں اور اس کے ملازم بھی ہیں، اور جب آپ لوگ جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ یہ ادارہ میرا اپنا ہے، میں اس کا مالک بھی ہوں، میں نے خود اس میں کام کرنا ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ بہتر جذبے کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے جو بینیفٹ ہونا ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور جو اگر ان کیس اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں ہی بیئر کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہے اس کے اندر وہ ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے جتنے ممبرز ہوتے ہیں جو رول ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ان میں پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ کسی کو جو ہے وہ زیادہ اس میں بینیفٹ ہو رہا ہے کسی کو کم ہو رہا ہے، تو اس میں لوگوں کے درمیان مساویانہ تقسیم جو دولت کی ہے وہ ممکن ہوتی ہے. اس میں لوگوں کے اندر جو ہے وہ سیونگز پروموٹ سیونگ کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جی انہیں جو ہے وہ کم قیمت پر جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک ریزنیبل پروفٹ بھی مل سکتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آمدن میں سے بچا کر جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی کے شیئرز پرچیز کرتے ہیں. لیس پرائز کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کیونکہ اس میں مڈل مین ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ آپ پروڈیوسر سے پیداکار سے اشیاء خرید کر اپنے ممبرس کو دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ بازار میں موجود قیمت سے کم قیمت پر ممبرس کو دستیاب ہوتی ہے. ایکول سٹیٹس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ممبرس کے پاس جتنے بھی نمبر آف شیئرز ہوں گے چاہے جتنے بھی ہوں، لیکن ان تمام کا جو ووٹنگ پاور ہے وہ ایکول ہوتی ہے. ہر ممبر جو ہے اس کو ایک ووٹ کے ایکول جو ہے اس کی ووٹنگ پاور ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی امپلائمنٹ اپرچونٹیز. جو آپ کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے یہ اپنے معاملات کو سر انجام دینے کے لیے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے. تو اس طرح سے ملک کے اندر یا معاشرے کے اندر جو بے روزگاری کا ایلیمنٹ ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے.
اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے اس کا ایڈوانٹیج وہ ہے آنریری سروسز. جو آپ کے ممبرز ہیں وہ اگر کوآپریٹو سوسائٹی کے مختلف معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں تو وہ اعزازی طور پہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. اس طرح سے کوآپریٹو سوسائٹی کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیلریز کی مد میں جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اکانومی ان ایکسپینڈیچرز. اس میں جو ہے وہ جو آپ لوگوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے اسے اپنے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے کوئی ایکسپرٹس ریکوائرڈ نہیں ہوتے, اسپیشلسٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتے, اس لیے ان کو زیادہ سیلریز بھی نہیں دینی پڑتی. اس طرح سے اس کو جو ہے وہ اخراجات میں بچت ہوتی ہے اور وہ ان پیسوں کو کسی دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی واسٹ مارکیٹ ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ اپنے ممبرس کو کم قیمت پر سستی اشیاء جو ہے اور معیاری اشیاء فراہم کر رہی ہے تو دوسرے علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کوآپریٹو سوسائٹی کے جو ہے ممبر بننا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی آہستہ آہستہ مارکیٹ جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹیکس ایڈوانٹیج سینس میں کیونکہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے اس کا پرپس جو ہے وہ پروفٹ ارننگ نہیں بلکہ ویلفیئر ہے, تو اس لیے جو ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے اس کہہ لیں آرگنائزیشن کو کافی جو ہے وہ ٹیکسز کے اندر ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ادر انسینٹیوز بھی جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ بیسیکلی معاشرے کے اندر لوگوں کے جو معاشی بہتری ہے اس کے اندر ایک کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ جب لوگوں کو جو ہے وہ امپلائمنٹ روزگار ملتی ہے, جب لوگوں کو کم قیمت پر اشیاء ملتی ہیں تو ان کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح سے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈز میں اضافہ ہوتا ہے. ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے آرگنائزیشن جو ہے وہ سپلائی زیادہ کرتی ہیں, سپلائی زیادہ کرنے کے لیے ان کو زیادہ پروڈکشن کرنی پڑے گی جس میں اگین لوگوں کو جو ہے وہ روزگار میسر آتا ہے. اس کے بعد جی ابولیشن آف مونوپلی. کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ مونوپلی جو ہے اس کے خاتمے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے. مونوپلی جو ہے وہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کو کنٹرول کر رہی ہے پورے اکانومی کے اندر, تو کوآپریٹو سوسائٹیز جو بڑی آرگنائزیشن ہیں جن کی مونوپلیز قائم ہو چکی ہوتی ہیں ان کو چیلنج کرتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ مونوپلی کو جو ہے وہ کہہ لیں ختم کرنے میں یا کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں, کیونکہ یہ اپنے جو ہے وہ ممبرس کو وہی چیزیں کم قیمت پر مختلف دوسرے پروڈیوسر سے پرووائڈ کرتی ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہمارا جو ایڈوانٹیجز کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہے وہ ہے لانگ لائف, کیونکہ یہ ایک ایسی کہہ لیں کہ سوسائٹی ہے جس کو جو ہے وہ لا کے تحت کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کسی ممبر کے آنے یا جانے سے اس کے زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کوآپریٹو سوسائٹی کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف کوآپریٹو سوسائٹی. تو سب سے پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس وہ ہے ان ایفیشینٹ مینجمنٹ. ان ایفیشینٹ مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا ایڈوانٹیجز کے اندر کہ اس کو اپنے ڈفرینٹ کہہ لیں ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے ایکسپرٹس ریکوائرڈ نہیں ہوتے, تو عام افراد جو کہہ لیں کہ معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے تمام معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ تمام کہہ لیں کہ کاروباری یا ادارے کے معاملات کو جانتے ہوں اور ان کو سر انجام دے سکتے ہوں. تو اس لیے سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ کمی کوتاہی ہوتی ہے, جس وجہ سے یہ ادارہ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے, اور اس کی ایک بڑی وجہ اس کی جو مینجمنٹ ہے ان کی ان ایفیشنسی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے لیس فائنینس, کیونکہ ہمارے کہہ لیں کہ گلی محلے کے لوگ یا معاشرے کے جو عام افراد ہوتے ہیں وہ مل کر اس ادارے کو اس کوآپریٹو سوسائٹی کو بلڈ اپ کرتے ہیں. اب جو عام فرد ہیں ان کے پاس میکسیمم کتنا سرمایہ ہو سکتا ہے, وہ اپنے جو ہے وہ روزمرہ کی کہہ لیں کہ انکم میں سے جو ہے کچھ بچا کر وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے بڑا جو کہہ لیں سیکنڈ نمبر پہ اس کو ایشو کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کے پاس سرمایہ کی کمی ہے, جس وجہ سے یہ اپنے بعض اوقات اپنے کہہ لیں کہ ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے ایکسپینڈ نہیں کر پاتی جس طرح سے ایک ادارے کو کرنی چاہیے. اس کے بعد ایبسنس آف ڈسپلن. ایبسنس آف ڈسپلن سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہر فرد جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہائی مورائل کے اندر کہ وہ اس کا جو ہے وہ امپلائر بھی ہے اور اس کا امپلائی بھی ہے. جب ہر شخص خود کو مالک سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں جو ہے وہ مالک ہوں تو میں دوسرے کی بات کو کیوں مانوں. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ معاملات کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل میں جب ایک شخص کو آپ نے جو ہے وہ ذمہ دار بنایا تو پھر اس کی بات ماننا ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد ان لمیٹڈ لائبلٹی. تو ان کیس اگر جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے اس کی لائبلٹی جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا جو ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے.
تو ان کیس اگر لائبلٹی جو لائبلٹی ہے وہ انلمیٹڈ ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ ہمارے جو کیل انویسٹرز ہوتے ہیں ان کی پرسنل پراپرٹی جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، یا وہ پرسنل پراپرٹی جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ آپ کی لاس کی صورت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایبسنس آف پروفٹ موٹیو، کیونکہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کا جو بنیادی طور پہ پرپز ہے وہ آپ کا ویلفیئر ہے، لیکن اس میں پروفٹ جو ہے اس کا بنیادی پرپز نہیں ہے۔ اب پروفٹ جو ہے وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے انویسٹر کے لیے، اب اگر اس کو پروفٹ نہیں مل رہا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن نہیں ہوگی، اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے معاملات میں دلچسپی لینا یا پھر اس میں سے لوگ جو ہے وہ وڈرال کر سکتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ڈیلیڈ ڈیسیجنز ہے جی، اس کے جو فیصلے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں کیونکہ کمیٹی بیٹھے گی، کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اسی میں جو ہے اس نے فیصلے کرنے ہیں، اب جب تک کمیٹی نہیں بیٹھے گی وہ اس کے فیصلے نہیں ہو سکتے، اس لیے جو ہے وہ بر وقت فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ابھی لیک آف میوچل کارپوریشن، تو لیک آف میوچل کارپوریشن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ کہ کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ جب لوگ مل کر آپس میں تعاون نہیں کریں گے، ہر شخص کا قبلہ جو ہے وہ مختلف ہوگا، تو پھر جو ہے وہاں پہ معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، معاملات کے اندر گڑبڑ ہوگی، کیونکہ جب تک آپ لوگ جو ہے وہ اپنی تمام ایفرٹس کو ایک ڈائریکشن کے اندر نہیں لگا رہے تو پھر آپ کو وہ الٹیمیٹلی جو آپ کا گول ہے، آبجیکٹو ہے، وہ اچیو نہیں ہوگا۔ لیک آف انٹرسٹ ہے، لیک آف انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ جب پروفٹ کے چانسز کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں تو پھر لوگوں کا اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں رہتا، لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یا تو اس سے نکل جاتے ہیں یا پھر اس کے معاملات میں دلچسپی جو ہے وہ لینے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اس میں سروسز آف ایکسپرٹ، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ اس کے وسائل محدود ہیں اس لیے اس کو یہ ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، ماہر لوگ جو ہیں ان کو ہائر نہیں کر پاتے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے معاملات جو ہیں ان کے اندر جو بہتری آ سکتی ہے وہ نہیں آ پاتی۔ نیکسٹ ہے جی لیک آف لیگل گورننس۔ لیگل گورننس سے مراد یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے اگر کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے یہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو یہ جو بھی اپنے کانٹریکٹس کرتی ہے ان کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہوگی، ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے اگر وہ جو ہے وہ کانٹریکٹس کی اور اس میں کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر اس میں لا جو ہے وہ آپ کی کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے جی لیک آف سیکریسی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر تمام جو کہہ لیں کہ اس کے آنرز ہیں یا جو اس کے ممبرز ہیں ان کے درمیان انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ڈسکلوز ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے راز جو ہے وہ لوگوں تک محدود نہیں رہتے۔ لاسٹ ہے جی نو انوویشن، اور نو انوویشن سے مراد یہ ہے کہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ جدت یا کہہ لیں کہ نئی چیزیں بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ سرمایہ کم ہے، اس کے پاس ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے انوویشن جو ہے وہ نہیں لا پاتی، اور جب یہ انوویشن نہیں لا پاتی تو پھر اس کا مستقبل جو ہے وہ اس طرح سے بہتر نہیں ہوتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے جو ہے وہ دو ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ایک ہم نے کوآپریٹو سوسائٹی سے کیا مراد ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، اور دوسرا ہم نے کوآپریٹو سوسائٹیز کے جو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ان کو بک سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی ایمبیگوٹی ہو تو اس کے لیے آپ فردر جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت جو پوری دنیا کے اندر یہ کرونا وائرس کے نام پر وبا پھیلی ہے، اللہ پاک اس سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔